والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في أهل قريش فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال نعم صليها رواه البخاری ومسلم۔ ماں باپ کے آداب، خدمات، اولاد کی ذمہ داریاں احادیث کی روشنی میں ہو رہی ہیں۔ کل گزرا تھا کہ ماں باپ کی خدمت گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ خدمت اور حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ ضروری ہے، خواہ ماں باپ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ کافر اور مشرک ہوں تب بھی ان کی خدمت اور حسن سلوک ضروری ہے۔ ان کی وجہ سے کفر تو اختیار نہیں کریں گے، برائی تو اختیار نہیں کریں گے، لیکن اچھا سلوک تب بھی ضروری ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث سے سیدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے حدیبیہ والے معاہدے کے زمانے، حدیبیہ مکہ کے قریب، مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور پاک اور صحابہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ کافروں نے، قریش والوں نے راستہ روکا، اس سال نہ کرے اگلا سال کرے عمرہ، کئی شرطیں لگائی، اس واقعے کی طرف۔ میری ماں باپ جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی، سفر کر کے مدینہ میں میرے پاس آئی۔ اس جنگ بندی کے معاہدے کے زمانے میں حضرت اسماء پوچھنے لگی کہ میری ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی، لیکن وہ سفر کر کے مکہ سے کہاں آئی؟ مدینہ میرے پاس۔ تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں، حضرت اسماء کہہ رہی، صحابہ کیسے لوگ تھے، صحابیات پوچھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے بھی سوال کر رہے تھے، خفیہ یاریاں نہیں لگاتے تھے۔ میری ماں میرے پاس آئی ہے مکہ سے، کہاں؟ مدینہ، اور وہ کچھ خواہش مند ہے، تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ غیر مسلم ماں کی خدمت اور اچھا سلوک کرنے کی اجازت حضرت اسماء لے رہی ہے اور حضور پاک کی اجازت دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت اسماء صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور دوسری ماں سے حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن۔ ان کی ماں کا نام روایات میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ ذکر کیا گیا ہے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت ان طلاق دے کر الگ کر دیا تھا۔ بہرحال اسلام کے دور میں یہ ان کی بیوی نہیں رہی اور اپنے پرانے مشرکانہ طریقے ہی پر قائم رہی۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب مشرکین مکہ کو مدینہ آنے کی اور مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ جانے کی آزادی حاصل ہو گئی، تو حضرت اسماء کی یہ ماں اپنی بیٹی کے پاس مدینے آئی۔ حضرت اسماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجھے ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ان کے کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے میں ان سے ترک موالات کروں، تعلقات بند کر دوں، یا ماں کے رشتے کا لحاظ کر کے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے حکم دیا کہ ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔ حدیث میں راغبہ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ خواہش مند کیا، اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت اسماء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں جو مشرک ہے کچھ خواہش مند ہو کر آئی ہے، یعنی وہ اس کی طالب اور متوقع ہے کہ میں ان کی مالی خدمت کروں۔ بعض شارحین نے اس کا ترجمہ منحرف اور بیزار بھی کیا ہے،
لغت کے لحاظ سے اس کی بھی گنجائش ہے. اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میری ماں ملنے تو آئی ہے لیکن ہمارے دین سے منحرف اور بیزار ہے. ایسی صورت میں ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ماں ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کروں یا بے تعلقی اور بے رخی کا رویہ اختیار کروں؟ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو ماں کا حق ہے. نام صلیحہ کے لفظ فرمائے. اوپر قرآن مجید کی وہ آیت بھی ذکر کی جا چکی ہے جس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر مشرک ہوں اور وہ اولاد کو بھی کفر و شرک کے لیے مجبور کریں اور دباؤ ڈالیں تو اولاد ان کی یہ بات تو نہ مانے گی لیکن ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اس میں سلوک برابر کرتی رہے گی. اتنا حق ہے ماں باپ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اب جو مسلمان ماں باپ ہیں ان کا کیا مقام ہو، اور پھر مسلمان ہونے کے ساتھ اگر ماں باپ نیک اور دیندار ہیں تو نیکی اور دینداری کی وجہ سے بھی ان کا کیا مقام بڑھ جائے. خدا را سوچے بار بار اور ہزار بار. اللہ توفیق عطا فرمائے.